السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا گولڈن کوڈ یوٹیوب چینل۔ آج کے ہمارے اس لیکچر میں جو ہمارا ٹاپک آف انٹرسٹ ہے وہ ہے یوزنگ اسکیپ سیکوینس اینڈ سنگل اینڈ ملٹیپل لائن کمنٹس۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ C++ کے اندر اسکیپ سیکوینس کا کیا یوز ہے، اور ہم اپنی پروگرامنگ کے دوران کوئی کمنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں یا ہم کوئی چیز کسی دوسرے یوزر کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو ہم کمنٹس جو ہیں وہ کس طرح یوز کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس جو سنگل کمنٹس ہیں اس کو ہم کس طرح یوز کریں گے، اور ملٹیپل کمنٹ کا کیا سنٹیکس ہے، تو آج ہم اس ویڈیو لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو کوڈنگ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو جتنے بھی فنڈامنٹل اسکیپ سیکوینسز ہیں جو آج کل یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس C++ کے اندر، ان سے انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ایک اسکیپ سیکوینس ہے وہ ہے \b، جس کا مطلب ہے کہ بیک سپیس دینا۔ کوئی بھی ہم ورڈ لکھتے ہیں یا کوئی بھی ہم آؤٹ پٹ لکھتے ہیں، اس کا ایک کریکٹر اگر ہمیں وہ ایکسٹرا ہے تو اس کو ہم ریموو کر سکتے ہیں بائی یوزنگ \b۔ اس کے بعد ہمارے پاس \f ہے، یہ ایک فارم فیڈ کے لیے ہوتا ہے۔ فارم فیڈ ایک قسم کے ہمارے پاس مطلب اینیمیٹڈ کوئی نہ کوئی چیز ہم نے لگانی ہے، اگر کسی اسٹرنگ کے اندر تو ہم وہ اینیمیٹڈ چیز لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس \n ہے جو کہ نیو لائن ریپرزینٹ کرتا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ یوز ہونے والا ہمارے پاس اسکیپ سیکوینس ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس t ہے، اور \t جو ہے یہ ہاریزونٹل ٹیب دیتا ہے۔ اگر ہم کوئی آؤٹ پٹ لکھتے ہیں سی آؤٹ کے اندر، ہم کوئی آؤٹ پٹ لکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہ ہاریزونٹل، اگر کسی دو ورڈ کے درمیان یا کسی دو کریکٹر کے درمیان اسپیس کی ضرورت ہے تو ہم \t یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے کوشچن مارک لگانے کے لیے۔ اگر ہم اپنی اسٹرنگ کے اندر کوشچن مارک کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ایڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوشچن مارک کا سائن یوز ہوگا، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے اب یوز کر کے۔ اگر ہم کوئی بھی ہمارے پاس اسٹرنگ ہے، اس اسٹرنگ کے اندر ہم نے \/ ریپرزینٹ کرنی ہے تو ہم نے ڈبل \/ لگائیں گے۔ جو سنگل \/ ہے وہ ایک نوٹیشن کی ہے جو ان پچھلے سارے \/ کے ساتھ یوز ہو رہا تھا، جیسے \b \n اور t۔ تو \/ یہ ہمارے پاس ایک نوٹیشن کی ہے، اور یہ جو سیکنڈ والی \/ ہے یہ ہمارے پاس \/ ہمارے پاس آؤٹ پٹ کے اندر ویزیبل ہوگی۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس \/ سنگل کوٹ ہے۔ اگر ہم کسی اسٹرنگ کو سنگل کوٹ کے اندر انکلوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سنگل کوٹ دینے کے لیے ہمیں \/ سنگل کوٹ یوز کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے پاس \/ ڈبل کوٹ، اگر ہم ڈبل کوٹیشن دینا چاہتے ہیں، ہماری کسی اسٹرنگ کی کسی ایک خاص پیرامیٹر کو ہم ڈبل کوٹ کے اندر ریپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈبل کوٹیشن کی جو \/ یا اسکیپ سیکوینس ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو ہم ذرا ان کی پروگرامنگ کے اندر پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کس طرح اس کو کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی \/ ہیں یہ سب کے سب ہمارے پاس ڈبل کوٹیشن یا اسٹرنگ والی فارمیٹ کے اندر ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل اگر میں نے سی آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اب ہمارے جو چینل کا نام ہے وہ ہے گولڈن کوڈ، تو مسٹیکنلی میرے پاس ایک کریکٹر انکریز ہو گیا، وہ ہے b۔ تو اب اس b کو میں اگر آؤٹ پٹ اگر میں کراؤں تو فی الحال یہ آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے ہائی گولڈن کوڈ، اور آگے جو b کا ہے وہ انکریمنٹ نظر آ رہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں جب یہ آؤٹ پٹ آئے تو ہمارے پاس یہ آٹومیٹکلی جو b ہے نا وہ ایریز ہو جائے۔ تو میرے پاس میں نے جو اسکیپ سیکوینس ہے b بیک سپیس کے لیے، اس کو ہم یوز کر کے اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو \b یوز کریں گے، اور فار ایگزامپل اگر میں اس طرح کر دیتا ہوں b، اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں \b، تو یہ جو b ہے یہ ہمارا ریموو ہو جائے گا، اور ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے وہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو ہمارا جو کوڈ کے اندر ہے وہ d کے بعد مسٹیکنلی b پرنٹ ہے،
لیکن جب میں نے \b یوز کیا تو وہ جو لاسٹ والا b تھا وہ آٹومیٹکلی ریموو ہو گیا اور ہماری جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ کریکٹ ہو گئی. اسی طرح اگر میں دو اسٹرنگز ہیں ان دونوں کے درمیان اگر میں اسپیس دینا چاہتا ہوں تو \t یوز کروں گا جو کہ ایک ٹیب ہے, ہورزنٹل ٹیب, اور ہمارے پاس اسپیس دکھائی دے گی. اور اسی طرح اگر میں \n یوز کروں تو یہ ہمارے پاس کس طرح ہوگا کہ پہلے ہائی کا میسج پرنٹ ہوگا, اس کے بعد ہمارا جو کنٹرول ہے وہ نیو لائن پہ چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر ہمارا گولڈن کوڈ پرنٹ ہوگا. تو سب سے پہلے ہمارا ہائی پرنٹ ہوا, اس کے بعد \n ہمارے پاس جو اسکیپ سیکوینس ہے وہ ہمارے کنٹرول کو نیکسٹ لائن پہ لے کے گیا اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہماری جو سیکنڈ اسٹرنگ تھی وہ آؤٹ پٹ میں ویزیبل ہو گئی. اسی طرح سیم ہمارے پاس اور ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس ڈبل \/ ہے اور سنگل کوٹ ہے. فار ایگزامپل اگر میں سنگل کوٹ کو یوز کرنا چاہتا ہوں یا ڈبل کوٹ کو یوز کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرا جو گولڈن کوڈ ہے وہ ڈبل کوٹیشن کے اندر ہے, تو میں سمپل ڈبل کوٹیشن یا سنگل کوٹیشن میں یوز نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل میں ادھر ڈبل کوٹیشن یوز کروں تو پھر بھی یہ جو میری اسٹرنگ ہے اس کی فارمیٹ صحیح نہیں آ رہا. اگر میں اس کو سمپل رکھ لوں پھر بھی اس کی جو فارمیٹ ہے وہ صحیح نہیں آ رہا. تو اس فارمیٹ کو سیٹ کرنے کے لیے میرے پاس جو \, ڈبل کوٹیشن ہے وہ مجھے دونوں طرف یوز کرنا پڑے گا تاکہ میرے آؤٹ پٹ کا جو فارمیٹ ہے وہ صحیح رہے. تو اس کو ہم یوز کریں گے اور \, ڈبل کوٹیشن یوز کرنے کا جو ہمارا آؤٹ پٹ بنے گا وہ اس طرح بنے گا. سب سے پہلے ہائی پرنٹ ہوگا, اس کے بعد ہمارے پاس \, ڈبل کوٹ کے ذریعے ہمارے پاس یہ ایک کوٹیشن پرنٹ ہوگی, اس کے بعد ہمارا گولڈن کوڈ پرنٹ ہوگا, اس کے بعد پھر \, ڈبل کوٹیشن کے ذریعے ہمارے پاس ڈبل کوٹیشن پرنٹ ہوگی. اس طرح ہم اپنے کسی بھی اسٹرنگ کو ڈبل کوٹیشن کے اندر ہم ریپ کر سکتے ہیں. سیم اسی طرح سنگل کوٹیشن یوز ہوگی, ہمارے پاس کوشچن مارک بھی سیم اسی طرح ہے. اور ہمارے پاس اگر ایک ہمارے اسٹرنگ کے اندر \, خود پرنٹ کرانی ہے تو ہمیں ڈبل \/ دینی پڑے گی, ایک ہماری نوٹیشن کی \/ اور ایک ہم نے جو \/ پرنٹ کرنی ہے وہ والی \/ تو اس طرح ہمارے پاس وہ پرنٹ ہو جائے گا. اچھا, تو ادھر ہمارے پاس ایک سنگل کوٹ کا مسنگ ہے, تو سنگل کوٹ اپلائی کرنے کے بعد کمپائل کرتے ہیں. جی کمپائل ہو گیا. اس کے بعد جب ہم پرنٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایک \/ اگر ہمیں کسی بھی اسٹرنگ کے اندر چاہیے تو ہم اس طرح \/ دے سکتے ہیں. تو ہائی پرنٹ ہونے کے بعد جو ڈبل \/ ہے اس میں سے ایک \/ جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گی, سیکنڈ والی, اور جو فرسٹ والی تھی وہ ایز اے نوٹیشن کے طور پہ کام کر رہی تھی. تو یہ ہمارا ٹاپک ہے \/ کا کہ ہم اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے سنگل اینڈ ملٹیپل لائن کامنٹس. تو پروگرامنگ کے اندر ہمیں کافی مرتبہ اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنی لاجک کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں اس لاجک کے ساتھ یا اس کوڈ کے ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ ہنٹ ٹائپ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس لاجک کو کس طرح بنائی تھی. فار ایگزامپل میں نے ایک کچھ پروگرام لکھا, فار ایگزامپل اس طرح زیوم کر لیں کہ یہ میں نے اس طرح کا کوئی پروگرام لکھا اور مجھے جو ہے اس لوپ کو سمجھنے کے لیے مجھے ایک ہنٹ کی ضرورت ہے. تو اس ہنٹ کو سٹور کرنے کے لیے اگر وہ میں پروگرامنگ کے اندر ہی سٹور کر رہا ہوں, جب بھی میں اس پروگرامنگ والی فائل کو اوپن کروں گا تو وہ جو ہنٹ ہے وہ بھی ساتھ ہی اوپن ہو جائے تاکہ مجھے ایزیلی میں اس کو سمجھ سکوں کوڈ کو. تو اس کے لیے میں نے ایک سنگل لائن کمنٹ یوز کیا ہے. یہ سنگل لائن کمنٹ یوز کرنے کا طریقہ ہے, ہم جو فارورڈ سلیش ہے اس کو 2 دفعہ پریس کریں گے تو ہمارے پاس سنگل لائن کمنٹ سٹارٹ ہو جائے گا. اس کے اندر ہم جو بھی چیز رائٹ کریں گے وہ ہمارے پاس کمپائلر اس کو کمپائل بھی نہیں کرے گا اور اس لائن کو ایگزیکیوٹ بھی نہیں کرے گا. مطلب یہ کمپائلر کے لیے بالکل ہائیڈ ہو جائے گی. تو یہ ہمارے پاس سنگل لائن کمنٹ کا یوز ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم اس کو لگاتے ہیں. فار ایگزامپل یہ میں نے فار لوپ لکھا تو فار لوپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے یہ 2 سنگل لائن کمنٹ لکھے. سیم اسی طرح اگر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ والا کوڈ میں نے لکھا ہوا ہے اور یہ کوڈ نیسیسری نہیں ہے اس کنڈیشن کے لیے کہ میں اس کوڈ کو رن نہیں کرنا چاہ رہا.
تو اس کوڈ کو ہم ہائڈ کرنے کے لیے تاکہ کمپائلر اس کو ایگزیکیوٹ نہ کرے، اور ایک تو طریقہ ہے کہ میں اس کوڈ کو ادھر سے بالکل وائپ کر دوں. ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں تو پھر بعد میں یہ میرا کوڈ مجھے یوز ہو تو یا مجھے نیڈ ہو اس کوڈ کی. تو اس کوڈ کو ڈیلیٹ کرنا رائٹ اپروچ نہیں ہے. اس کا جو رائٹ اپروچ ہے اس کو میں کمنٹس میں ڈال دوں تاکہ جو کمپائلر ہے وہ اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ بھی نہ کرے اور کمپائل بھی نہ کرے. یہ ہماری سنگل لائن کمنٹ کی ایگزامپل ہے. اور ملٹیپل لائن کمنٹس کی ایگزامپل اس طرح ہے کہ ہم ون ٹائم فارورڈ سلیش اور شفٹ پلس 8 پریس کریں گے تو ہمارے پاس اسٹیرک کا ہمارے پاس سائن اپیئر ہو جائے گا، اور جہاں تک ہم نے جا کے اس کو ختم کرنا ہے وہاں پہ ہم نے اس کو پھر اسٹیرک، اس کے بعد پھر ہم نے فارورڈ سلیش 1 2 دیں گے تو ہمارا جتنا بھی انکلوزڈ ہوگا فارورڈ پلس اسٹیرک کے اندر تو وہ ہماری ایک پورا کمنٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک ملٹیپل لائن کمنٹ کی ایگزامپل تھی، اور یہ ہمارے پاس سنگل لائن کمنٹ کی ایگزامپل تھی. اور اس کو ہم یوز اس لیے کرتے ہیں کہ جو کوڈ ان نیسیسری ہو، جو ہم یوز نہ کر رہے ہوں، تو ہم اس کو فار دا ٹائم بینگ ہم اس کو کمپائلر سے ہائڈ کر دیتے ہیں. کمپائلر اس کو ایگزیکیوٹ بھی نہیں کرتا اور اس کو کمپائل بھی نہیں کرتا. اگر بعد میں مجھے یہی کوڈ ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں اس کو صرف اس کے کمنٹس ختم کر کے اور اس کو جب میں کمپائل کروں گا تو یہ کوڈ آٹومیٹکلی کمپائل اور ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس دونوں یوزفل آپریٹرز ہیں، ملٹیپل اور سنگل لائن کمنٹس. ان کو ہم بہت ہی زیادہ یوز کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جو بیک اسپیس سیکوینسنگ ہے یہ بھی بہت زیادہ یوز ہونے والی اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیکچر میں اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں، اور اس لیکچر میں ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ڈیٹا ٹائپس اور آپریٹر کے اوپر ہم بات کریں گے. تھینک یو.